محمد وآل محمد. مالک ابھی آغاز کا انجام نہ ہو، مالک ابھی آغاز کا انجام نہ ہو، وہ خورشید امامت کا لبِ بام نہ ہو، خورشید امامت کا لبِ بام نہ ہو. عاشور کے دن آتی تھی زہرا کی صدا، ارے مالک میرے کچھ دیر بھی شام نہ ہو. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأفضل المرسلين
والآخرين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتظرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الباقية على أعدائهم وقاتلهم وقاصد حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومخرب شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس الدين حب أهل بيته صلوات اللہ تعالیٰ نے سے شکر مالندار بارگاہ میں سب دعا ہے حضراری کو شرط قبولیت عطا فرمائیں اور مقصد امام حسین علیہ السلام سے ہم کو آگاہ اور آشنا فرمائیں. گفتگو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے ذیل میں ترجمہ ذہن عالی میں محفوظ ہو گیا ہوگا کہ ہر شے کی ایک اساس ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت دین خدا کی اساس ہے. کیوں نہ ہو یہی وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے بڑھ بڑھ کر اللہ کی دین کا تحفظ کیا ہے. بعد پیغمبر اسلام جب بھی دین پر وقت آیا ہے تب اہل بیت علیہ السلام نے دین کی خاطر اپنے حق کو چھوڑا ہے, دین کی خاطر اپنے اوپر ظلم برداشت کیا ہے تاکہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے, اللہ کا دین دنیا میں جاری ہو, اللہ کا دین لوگوں کے زندگی کا حصہ بن جائے. کل جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی بس ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے شب عاشور ہے, زیادہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, تو ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے میں اس حدیث کے دو آخری شروع کو مکمل کروں گا کہ پیغمبر مولا کائنات کو فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ علی تم میں 5 ایسی خوبیاں ہیں, 5 ایسی خصلتیں ہیں, 5 ایسی فضیلتیں ہیں جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دین الہی کا وفادار نہیں ہے, کوئی عمل الہی کا قائم کرنے والا نہیں ہے. امام حسن بھی ہے, امام حسین بھی ہیں, جناب سلمان بھی ہیں, جناب ابوذر بھی ہیں, جناب مقداد بھی ہیں. اصحاب باوفائے مولا کائنات اسی زمرے میں آتے ہیں, لیکن جس درجے پر, جس اوج کمال پر علی بن ابی طالب کے ہاں وہ صفات پائی جاتی ہیں وہ دوسروں کے ہاں نہیں پائی جاتی. اس میں کیا ہے؟ اقوامہم لامر اللہ, اللہ کے امر کو سب سے زیادہ قائم کرنے والے ہیں. اوفاہم بعہد اللہ, اللہ کے عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے ہیں. اقسطہم بالسویہ, تقسیم کرنے میں مال بیت المال کو سب سے زیادہ عادل ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علی سے پہلے آنے والوں نے دین کو برباد کیا, کنبہ پروری کی بنیاد اسلام میں رکھی, مگر علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری خلافت حاصل کرتے ہی یہ اعلان کیا کہ اگر بیت المال سے کسی نے اپنی بیوی کا مہر بھی ادا کیا ہے تو وہ بھی میں واپس لے لوں گا. یہ تو ان کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی علی 25 سال خاموش رہے.
علی کی یہ 25 سال کی خاموشی سے یہ مطلب نکالیے گا کہ علی بالکل گوشہ نشین ہو گئے، دنیا میں جو ہو وہ ہو، علی سے کوئی مطلب نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے بار بار دیکھا تاریخ میں کہ جب بھی اسلام پر وقت ہوا، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، علی گھر کا گوشہ چھوڑ کر دربار میں نظر آئے۔ تیسری خلافت کا زمانہ ہے، تیسری خلافت کی طرف سے ولید گورنر ہے، اور اس نے شراب کے نشے میں 2 رکعت نماز کو 4 رکعت پڑھایا ہے۔ روایت کے لفظیں یہاں تک کی ہیں کہ اس شراب اس قدر پی رکھی تھی کہ اس نے محراب مسجد میں قے کی۔ لوگوں نے شکایت کی خلیفہ وقت سے، مگر چونکہ رشتہ داری تھی لہذا قیل و قال ہوا، آج سزا دی جائے گی، کل سزا دی جائے گی۔ جب امیر المومنین نے دیکھا کہ رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کے امر کو قائم نہیں کیا جا رہا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، تو خود تازیانہ لے کر اٹھے اور ولید کو سزا دی۔ کیا اور کوئی نہیں تھا اس وقت معاشرے میں جو اس کام کو انجام دیتا؟ نہیں تھے، بہت لوگ، لیکن خلافت وقت سے سب مرعوب تھے، سب ڈرے ہوئے تھے۔ ایک ہی تھا جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نہ حکومت سے ڈرا، نہ خلافت سے ڈرا، نہ کسی کے روب و داد میں آیا، تازیانہ لے کر اٹھا اور اس نے حد جاری کر کے بتایا کہ علی کے سوا اس وقت امر الہی کو قائم کرنے والا اور کوئی، امر الہی کو قائم کرنے والا اور کوئی۔ چوتھی جو صفت حدیث پیغمبر میں ہماری شیخ توسی میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اقضاہم فی الخلق، اے علی تم لوگوں میں سب سے عمدہ فیصلہ کرنے والے ہو۔ اب قضایا امیر المومنین علی علیہ السلام آپ کے پیش نظر ہیں، بہت سے واقعات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، لہذا میں اس کے ذہن میں کچھ نہیں بیان کروں گا۔ 5ویں صفت ارعفوہم بالخلق، اے علی آپ لوگوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ یہ ہے سیرت امیر المومنین میں حقوق الناس اور اقدار انسانی کی تصویر، جہاں علی سب سے زیادہ اقوم ہیں، سب سے زیادہ امر الہی کو قائم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ عہد الہی کو پورا کرنے والے ہیں، وہیں سب سے زیادہ رؤوف بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں۔ اور یہ نہیں کہ جناب عمار پر مہربانی کرتے ہوں، جناب سلمان پر مہربانی کرتے ہوں، عموم میں مردوں پر، عام لوگوں پر، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، علی کا دوست ہو یا نہ ہو، اسلام سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو۔ ایک یہودی جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر عالم میں پھیلی تو ایک یہودی ٹھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں رو رہے؟ جس نے شہادت پائی ہے وہ تو خلیفہ اسلام ہے، تمہارا اسلام ہی سے کوئی تعلق نہیں، تو خلیفہ اسلام کی شہادت پر تمہیں گریہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے علی سے زیادہ مہربان انسان نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہا کہ میں ایک روز علی کی خلافت کے زمانے میں اپنا مال اونٹ پر بار کر کے کوفے کے بازار میں بیچنے کے لیے گیا تھا، لیکن چوروں نے میرا مال لوٹ لیا اور میں بے دست و پا ہو گیا۔ میں شکایت لے کر امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس گیا۔ علی نے میری شکایت کو سنا، اور نہ صرف یہ کہ سنا، تازیانہ لے کر پورے کوفے میں ان چوروں کو خود تلاش کیا، خود تلاش کیا۔ دنیا کو پیغام دیا علی نے کہ حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ تخت پر بیٹھے رہو، اپنے محل میں آرام کرتے رہو۔ اگر تمہاری رعایا کو ضرورت پڑے تو تخت و محل کے آرام کو چھوڑ کر
بازار کی گلیوں میں نکل آؤ. یہ حاکم کی ذمہ داری ہے. تازیانہ لے کر ان چوروں کو خود تلاش کیا. وہ چور ملے, علی نے ان سے اس یہودی کا مال واپس کروایا اور ان کو سزا بھی دی. یہی نہیں کیا علی نے. پھر دوسرے دن بازار میں اس یہودی کے ساتھ کھڑے رہے. وہ یہودی خود کہتا ہے کہ پھر علی میرے ساتھ بازار میں کھڑے رہے اور جب تک میرا پورا مال فروخت نہیں ہو گیا علی اس جگہ سے ہلے نہیں. علی اس جگہ سے ہلے نہیں. میں نے سارا مال فروخت کیا اور اس کے عوض ملنے والی دولت کو میں سمیٹ کر اپنے وطن واپس آ گیا, اپنے گھر واپس آ گیا. تو علی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے, علی قرابت داریوں کو نہیں دیکھتے. علی دیکھتے ہیں کہ انصاف کیا ہے. علی دیکھتے ہیں کہ انصاف کیا ہے. بس زیادہ کلامیات کی مجلس میں فضائل کی منزل میں اتنا ہی بیان کروں گا کہ یہ رافت اور رحمت جو علی کے اندر دکھائی دیتی ہے وہی اولاد علی میں بھی دکھائی دیتی ہے. کیوں نہ ہو, جسم الگ الگ ہے. پیکر امام حسن کا ہے, پیکر امام حسین کا ہے, لیکن اس پیکر میں روح علی ہی کی کار فرما ہے. لہذا امام حسن کے ہاں اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں پر مہربانی نظر آئے گی. امام حسین کے ہاں آپ اگر دیکھیں گے تو امام حسین کے ہاں بھی مہربانی نظر آئے گی. اور مہربانی کی اس سے زیادہ واضح مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جب کربلا کے راستے میں حر کا رسالہ مزاحم ہوا تو امام نے اس کو پانی پلا کر بتایا کہ دیکھو ہم اسی رؤوف علی کے وارث ہیں, اسی رؤوف اور اسی مہربان علی کے وارث ہیں. عزیزان محترم, شب عاشور پہ 9 محرم کا دن گزر چکا. اس 9 محرم کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اما التاسعاء حسینت علیہ السلام. 9 محرم کو امام حسین نرغہ اعدام میں چاروں طرف سے گر چکے ہیں. 9 محرم کا دن گزرا, دشمنوں نے یہ چاہا کہ شب عاشور امام پر حملہ کیا جائے, مگر امام نے یہ شب عبادت کرنے کے لیے طلب کر مہلت مانگ لی کہ ہم اس شب میں عبادت کریں. یہ شب پیغام دیتی ہے چاہنے والوں کو کہ امام حسین علیہ السلام کو عبادت الہی سے کتنی محبت تھی, کتنا عبادت الہی کا شوق تھا. جہاں رات بھر کربلا کی سرزمین پر امام حسین, ان کی اولاد اور ان کے اصحاب عبادت میں مصروف تھے, وہیں اسی شب عاشور کا ایک منظر یہ بھی ہے جو بار بار میں نے عرض کیا آپ کے سامنے مجلسوں میں کہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. کہیں اور محمد کو زینب سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا کل ایسا نہ ہو کہ حسین شہید ہو جائیں اور تمہارے جسم میں جان باقی رہے. کہیں فروا قاسم کو بتا رہی ہیں کہ قاسم میرے پاس کچھ نہیں ہے, تم ہو, اگر تم حسین کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دو گے میں سیدہ کے سامنے محشر میں سرخرو ہو جاؤں گی. اسی شب میں ایک خیمہ وہ ہے کہ جس میں ام کلثوم ہے. روایت کہتی ہے کہ امام حسین شب کے کسی حصے میں خیموں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے. امام نے ہر خیمے سے مختلف آوازیں آتی ہوئی سنی. جب ام کلثوم کے خیمے کے قریب پہنچے تو ام کلثوم کا گریہ سنا. ام کلثوم فریاد کر رہی تھی, ہائے رے میری قسمت. ہر بیوی کے پاس ان کی اولاد ہے جو کل وہ امام پر نثار کرے گی, مگر ہائے رے میری قسمت, میں بھیا حسین پر کل کیا صدقہ کروں گی. یہ آقا حسین کے ساتھ مولا ابوالفضل عباس بھی ہیں, دوڑ کر خیمے میں گئے, آواز دی شہزادی غم نہ کیجئے یہ غلام آپ کی طرف سے بھیا ہوگا. پھر امام حسین مقتل کی طرف روانہ ہوئے. روایت کے جملے ہیں کہ ایک صحابی ہلال بن نافع یہ خیال کر کے کہ
دشمن کا ہجوم ہے، آقا میدان میں اکیلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن حملہ کر دے، خاموشی سے امام کے پیچھے پیچھے چلے۔ امام نے محسوس کیا، ہلال نے بتایا کہ مولا میں ہوں۔ امام مقتل کی زمین پر کہیں بیٹھتے تھے، گریا کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، گریا کرتے تھے۔ ہلال نے پوچھا مولا یہ کون سے مقامات ہیں جہاں آپ بیٹھ کر گریا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیت جوان علی اکبر پر چیخا کر گرے گا۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم پامال ہوگا۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے کندھے سے علی اصغر کو تیر لگے گا۔ پھر ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ ہلال اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ ایک نشیب کے قریب پہنچے تو آواز دیے ہلال اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ کہا کیوں مولا؟ کہا یہ وہ نشیب ہے جہاں میں اپنی شہادت پیش کروں گا۔ اے مولا نظروں کو جھکانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں بھی آپ کی شہادت گاہ کی زیارت کر لوں۔ اے ہلال ہرگز نہیں، اماں فاطمہ اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے میرے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، عمر سعد نے امام حسین کی طرف پہلا تیر یہ کہہ کر روانہ کیا کہ گواہ رہنا حسین کے لشکر کی طرف پہلا تیر عمر ابن سعد چلا رہا تھا۔ آزاداروں اذان علی اکبر کے ساتھ مارے گئے کربلا شروع ہوا۔ اصحاب باوفائے امام حسین ایک کے بعد ایک کر کے امام سے اذن طلب کر کے میدان میں جاتے رہے، جام شہادت نوش کرتے رہے، امام کی لاش کو خیمے میں لا کے شہیدہ میں لا کر رکھتے رہے۔ اصحاب کے بعد اولاد نے اپنی قربانیاں پیش کرنا شروع کی، کبھی کڑیہ جوان علی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کی بائیمان لاش، کبھی اون محمد کے لاشیں، کبھی عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم، کبھی 6 مہینے کے ننھے سے علی اصغر کا لاشا امام خیمے میں لے آئے۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا شاعر کہتا ہے کہ کس طریقے سے امام کا پورا عاشور کا دن گزرا، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ آزاداروں امام حسین صبح عاشورہ سے لے کر عصر عاشورہ سے کچھ پہلے تک لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے، مگر جب کوئی نہ بچا تب روایت کی فقرہ یہ ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ امام حسین وعدہ طفلی کو نبھانے کے لیے، بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے، اپنے فرزند علی بن حسین سے رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے۔ یا سکینہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی السلام، سب کو سلام کیا، پھر بیمار بیٹے کے قریب پہنچے۔ امام زین العابدین سخت بیمار تھے، جناب زینب ان کے قریب موجود تھی۔ جیسے ہی امام حسین کو آتا دیکھا، امام نے چاہا کہ میں اٹھوں، امام نے منع کیا، لیکن پھر بھی امام حسین امام زین العابدین بستر سے اٹھ کر بیٹھے۔ سب سے پہلا سوال جو امام زین العابدین نے اپنے بابا سے کیا، ان کی حالت کو دیکھ کر پوچھا این عمی عباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ فرمایا دریا پشانے قلم ہو گئے، تمہارا چچا دریا کے کنارے سو گیا۔ پوچھا این علی الاکبر، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ حبیب کہاں ہے؟ زہیر کہاں ہے؟ سعید کہاں ہے؟ امام نے فرمایا اے میرے لال سید سجاد، اتنا سن لو، مردوں میں اس وقت خیمے میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ وصیتیں کی امام نے، اے چاہنے والوں، امام کو تمہارا اس وقت مصیبت میں کتنا خیال تھا۔ امام نے وصیت فرمائی اے زین العابدین، جب قید سے چھٹ کر وطن جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارا مولا قدرت کے عالم میں شہید ہوا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ وہ لباس کہنا میرے لیے لایا جائے۔ فضہ وہ لباس کہنا لے کر آئی، امام نے زیب تن کیا، خیمے کا پردہ زینب نے اٹھایا، امام خیمے کے باہر آئے،
روایت کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا، داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، یہ مولا کیا کر رہے ہیں؟ شاید آواز دیں، جب خیمے سے نکلتا تھا تو کبھی دائیں جانب سے عباس آگے بڑھتے تھے، کبھی بائیں جانب سے علی اکبر آگے بڑھتے تھے۔ آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے۔ ہاں جاناران امام مظلوم، غربت امام کا عالم یہ ہے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ بس اداروں زینب کبریٰ نے امام حسین کو سوار کیا۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں تشریف لائے، بڑھ بڑھ کر امام نے حملہ کرنا شروع کیا۔ آواز دیتے جاتے ہیں کہ تم نے میرے علی اکبر کو قتل کر دیا، تم نے میرے عباس کو قتل کر دیا، تم نے میرے علی اصغر کو مار ڈالا۔ آدارانو فوج شام، فوج کوفہ شام کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے۔ الامان الحدیث کی صدائیں بلند ہیں۔ علی کا شیر اپنی شمشیر کے جوہر دکھا رہا ہے، تبھی آواز قدرت آتی ہے کہ اے حسین اپنی نیام کو تلوار میں رکھو۔ امام حسین اپنی نیام کو تلوار میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے عزاداروں؟ جیسے ہی امام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، روایت کے فقرے ہیں کہ بھارتی فوج واپس آئی، سیدہ کا لاڈلا علی کا جایا فرزند رسول الثقلین نرغہ اعدا میں گر گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ امام حسین کی مصیبت کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ چاروں طرف سے نیزے، چاروں طرف سے تلواریں، آج ان کے پاس کچھ نہ تھا، وہ زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر امام کی طرف روانہ کر رہے تھے، اور زمین رسول خدا ذوالجناب کو بیٹھا ہوا ڈگمگا رہا تھا۔ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ ایک تیر جو زہر میں ڈوبا ہوا تھا قلقلہ نے چلے کمان میں جوڑا، امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ امام حسین کے سینے میں وہ تیر پیوست ہوا، پسلیوں کو توڑتا ہوا پشت کی جانب سے نکل گیا۔ کسی نے ایک تیر اور چلے کمان میں جوڑا، امام کی پیشانی پر لگا، اسی اثنا میں ایک پتھر امام کے لبوں سے آ کے ٹکرایا۔ روایت کہتی ہے کہ امام سے اب زین پر ٹھہرا نہ گیا، امام زین کی بلندی سے زمین پر تشریف لائے۔ نہیں، میں نے غلط کہہ دیا، امام زمین پر نہیں آئے، زین کی بلندی سے امام زمین کی طرف چلے تو، لیکن جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ امام زمین پر نہ آئے، امام کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، وہاں مصیبت اب کون ہے جو ہم سے حفاظت کرے ادا، اب کون ہے جو ہم سے حفاظت کرے ادا، ہے یہ زخم اور وہ عالم کا مقتدا، 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ زینب آ گئی، آواز دی ابن سعدن اتنظروا ویقتلوا ابا عبداللہ الحسین، ایک میں ساتھ ایک پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ختم کیا جا رہا ہے۔ پسر ساتھ نے ملک رہ کی لالچ میں جناب زینب کی فریاد پر کوئی توجہ نہ دی۔ آزاداروں،
یہی وہ وقت تھا کہ جب امام حسین نے اس سجدہ طفلی کو پورا کیا جس کا وعدہ کیا، اس وعدہ طفلی کو پورا کیا جس کا وعدہ عالم زر میں پروردگار سے کیا تھا۔ آسی کیسے امام حسین علیہ السلام سجدہ کریں، تیر جسم میں پیوست ہیں، تیروں کو معلق ہے امام کا جسم۔ روایت کہتی ہے کہ اب امام حسین نے اس وعدہ طفلی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی پیشانی کو کربلا کی خاک تک پہنچانے کے لیے اپنے سینے پر زور دینا شروع کیا۔ تیر امام کے جسم سے پار ہوئے، اس وقت امام نے سر کو سجدہ خالق میں رکھا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیت و رضا، لا الہ الا اللہ رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کل خنجر لہراتا ہوا امام کی طرف چلا، امام کی طرف آگے بڑھا۔ روایت کا فقرہ ہے کہ ابھی بھی ظالموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ امام کے قریب پہنچیں، ابھی وہ جان رہے ہیں کہ امام کے جسم میں رمق باقی ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر پہچاننا ہے کہ امام اس وقت زندہ ہیں یا شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ زینب کا نام لو کہ زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ کیسے یہ فضا کربلا کی ماحول میں گونجی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام نے سر کو اٹھایا، آواز دی کہ کیا غضب ہے اے زینب، اگر خیمے سے باہر آئی ہو تو ابھی خیمے میں واپس چلی جاؤ، اس لیے کہ حسین زندہ ہے۔ اس کے بعد شمر خود خنجر لے کر امام کی طرف آگے بڑھا، اپنا نجس گھٹنا امام کے مقدس پشت پر رکھا، خنجر چلانا شروع کیا۔ روایت کے فقرے یہ ہے کہ انبیاء کی روحیں، رسول خدا کی روح، علی خدا کی روح، جیسے جیسے شمر کے حیات در میں لگاتا جا رہا تھا ویسے جیسے انبیاء کی روحیں کربلا کے میدان کو چھوڑتی جا رہی تھی۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ رسول خدا نے کہا یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، کربلا کا میدان چھوڑا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ علی مرتضیٰ نے کربلا کا میدان چھوڑا۔ زیادہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرزند زہرا نے آواز دی، اے اماں کیا علی کربلا کے میدان کو چھوڑ کر چلی گئی؟ شیر سے آواز آئی، اے میرے لال میں کب سے دامن پھیلائے تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کا خنجر چلا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، آسمان سے زمین برسا، آواز گونجی قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ حسین کی سواری جواد جس کا نام تھا، اس نے جب دیکھا کہ میرا سوار دوش نبی کا سوار کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا، اس نے اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کی تاکہ بیویوں کو اطلاع دی جا سکے۔ اپنی پیشانی خون حسین سے رنگین کرنے کے بعد جواد خیمہ حسین تک آیا، نینانا شروع کیا، بیویاں در خیمہ پر دوڑ کر پہنچی، بیویوں نے دیکھا زین ڈھلی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہے، بیویاں سمجھ گئی زہرا کا باغ کربلا کی زمین پر اجڑ گیا، اب بے والیوں وارث کے ہو گئے۔ بیویوں نے ماتم شروع کیا، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ اسی ماتم کی صداؤں میں ایک 4 سال کی بچی زلجنا کو غور سے دیکھتی رہی، ایک آگے بڑھی، زلجنا کے گلے میں باہیں ڈال دی، زلجنا کے کانوں تک اپنے لبوں کو پہنچایا، ایک قیامت کا جملہ پوچھا، ایک قیامت کا جملہ سکینہ نے کیا سوال کیا زلجنا سے؟ روایت کہتی ہے کہ سکینہ اپنے لبوں کو زلجنا کے قریب کان کے قریب لے گئی اور اس سے پوچھا کہ ہر سقیا بھی اور قتلات شانا، اے میرے زلجنا
فيها تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام ماتم الحسين